الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرات سامعین، یہ جو دنیا ہے یہ ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کے لیے واپسی کا وقت طے ہے. مجھے کب دنیا سے جانا ہے، میری زندگی کا سال بھی متعین، کس سال جانا ہے، مہینہ بھی متعین ہے، دن بھی متعین ہے، رات بھی متعین ہے، گھنٹہ سیکنڈ بھی متعین ہے، اور یہ بھی متعین ہے کہ میری موت کس جگہ آئے گی. یہ حال آپ میں سے ہر کسی کا. ایک تو اس دنیا میں رہ کر ہم کو اپنی جو ہمیشہ ابدی زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور ہم جو بھی کچھ دنیا میں کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ اس کا بن رہا ہے، فائل بن رہی ہے. میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے متعین ہیں جن کا کام ہے میری اور آپ کی فائلیں بنانا، میرے اور آپ کے اچھے اور برے اعمال، اچھی اور بری باتوں، اچھی اور بری حرکات کو نوٹ کرنا ہے. وہ لکھ رہے ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے ہم سب جان لیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا.
وہ کب ہوگا؟ قرآن پاک نے اس کی بڑی تفصیل اس کے ساتھ بیان فرمایا احادیث میں. ابھی میں نے ایک سورہ تکویر کی ایک آیت پڑھی، اس سے پہلے کئی ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے. اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں، آسمانوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سمندر کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہ جب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہر کوئی جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ہر کوئی جان لے گا کہ کیا لے کر آیا ہے. میں جانوں گا میں کیا لے کر آیا ہے، کتنی نمازیں، کیسی نمازیں لے کر آیا، کتنے روزے، کیسے روزے لے کر آیا، اللہ بچائے کتنے گناہ لے کر آیا. علمت نفس ما احضرت، ہر کوئی جان لے گا کہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے، کیا لے کر آیا ہے. اب جو اللہ کی رضا والے کام لے کر آیا ہوگا، اللہ ہم کو انہی میں سے بنا دے، وہ تو بہت خوش ہوگا، اس کی تو بس ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہو گیا. البتہ ایسا ہے کہ وہ تمنا کر سکتا ہے کاش کہ میں اس سے زیادہ لے کر آتا. جتنا لے کر آیا اگر اس پر اس کی کامیابی کا فیصلہ ہو گیا، اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں. البتہ یہ ہے، آتا ہے بعض روایات میں، وہ تمنا کرے گا کاش میں اور بھی لے کر آتا، اور زیادہ نمازیں لے کر آتا، اور زیادہ تلاوت لے کر آتا، ذکر و اذکار لے کر آتا، صدقات و خیرات لے کر آتا، انسانیت کی ہمدردی لے کر آتا، غریبوں کی مدد لے کر آتا، بیواؤں کی ہمدردی لے کر آتا، یتیموں کی شفقت لے کر آتا، انسانیت کے کام آیا ہوتا اور وہ لے کر آتا. یہ تمنا کرے گا، لیکن جو کچھ وہ لے کر آئے گا وہ دوسروں کو بھی دکھلائے گا کہ دیکھو میں کیا لے کر آیا. قرآن میں ہے نا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی پوشیدہ چیز اب پوشیدہ نہیں رہے گی. آدمی جب کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو حتی الامکان پوشیدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ جو لے کر وہ آیا ہوگا اس کی روشنی میں اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اب فیصلے کی دو صورتیں ہیں، ایک کامیابی کی صورت میں فیصلہ، اور اللہ بچائے ایک ناکامی کی صورت میں فیصلہ. کامیابی کی صورت میں فیصلے کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کے گھر والوں، ساری امت کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں عطا کرے، اپنی قدرت کے صدقے، اپنے پاک ناموں کے صدقے، اپنی پاک صفات کے صدقے. اب وہ خوش ہوگا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، اس پر کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. اب وہ دوسروں کو دکھلاتا پھرے گا، ہاں مقرؤ کتابیہ، لو بھائی دیکھو میری کتاب، دیکھو میں کیا لے کر آیا. اور کیوں کہے گا وہ؟ اس کی وجہ وہ بیان کرے گا خود. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جو کچھ میرے سامنے آیا ہے، میرا یقین تھا یہ سب کچھ میرے سامنے آنے والا ہے.
میں اسی کو زندگی کے ہر شعبے میں سامنے رکھ کر کہ بھائی جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ سب میرے سامنے آنے والا ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا تھا. تو علمت نفس ما احضر، جان لے گا. اور دوسرا، جس نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاری، وہ دنیا ہی کے اس چہل پہل کو، دنیا کی خوشیوں کو، دنیا کی لذتوں کو اور دنیا کی راحت کو، دنیا کے آرام کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا تھا. اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں. وہ بھی جان لے گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، ظلم لے کر آیا ہوں. اللہ بچائے، اللہ بچائے بدکاریوں سے، اللہ بچائے. خیانت لے کر آیا ہے، بدنگاہیاں لے کر آیا ہے، گندے تعلقات لے کر آیا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا گندا استعمال لے کر آیا ہے، حرام کمائیاں لے کر آیا ہے، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کر کے یہ جرم لے کر آیا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب وہ جان لے گا، اور جاننے کی صورت کیا ہوگی، اس کا نام اعمال کے ساتھ میں دے دیا جائے گا بائیں ہاتھ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جب وہ جان لے گا تو وہ تمنا کرے کہ کاش کہ میں جانتا ہی نہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. کاش کہ مجھ کو یہ کتاب نہیں دی جاتی، کاش کہ میں جانتا ہی نہ میں کیا لے کر آیا. لیکن اب کچھ ہونے والا نہیں. جو اچھائیاں لے کر آیا ہوگا اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں. ہاں یہ تمنا کر سکتا ہے، اور آیا ہے روایت میں، کاش کہ میں اور لے کر آتا. یہ میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی الفاظ میں. ہاں، اور جو جرائم لے کر آیا، اللہ بچائے جرائم سے، وہ تمنا کرے کہ کاش کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا لے کر آیا. یا لیتنی لم اوت کتابی ولم ادری ما حسابی. تو بہرحال ہر کوئی وہاں پہنچ کر جان لے گا کہ میں کیا لے کر آیا. لیکن اب وہ کچھ اور کر نہیں سکتا. جو اچھا لے کر آیا ہے وہ یہ تمنا کرے کاش کہ میں کو اور لے کر آتا، لیکن اب لے کر نہیں آ سکتا. اور اللہ بچائے جو جرائم لے کر آیا وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں جرائم نہ کرتا، کاش کہ میں بھی اچھائیاں لے کر آتا. لیکن اب سوائے اس تمنا کے کچھ ہو نہیں سکتا. تمنا ہی نہیں، بلکہ وہ جو جرائم لے کر آیا ہوگا وہ تمنا ہی نہیں بلکہ درخواست کرے گا، رب ارجعون، پروردگار مجھے واپس بھیجیے، واپس بھیجیے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، مجھے امید ہے کہ اب میں اچھائیاں لے کر آؤں گا، اچھے کام کروں گا. اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. چونکہ دنیا میں بہت وقت دیا جا چکا تھا، بہت وقت دیا جا چکا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں جل شانہ جل ذکرہ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی، اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، اور وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے. تو ایک تو یہ کہ وہاں جا کر ہر بندہ جان لے گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں. اگر اچھائیاں لے کر آیا ہوگا
تو تمنا کرے گا اور اچھا یہ لے کر آتا، اور جو جرائم لے کر آیا وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں یہ جرم نہ کی ہوتی، اور وہ تمنا کرے گا بلکہ درخواست کرے گا پروردگار مجھے واپس بھیج دیجیے، اب میں جرائم لے کر نہیں، بہت ساری زندگی نیکیوں میں گزار کر آؤں گا، لیکن اب موقع نہیں دیا جائے گا مرنے کے بعد۔ تو وہاں جا کر ہر کسی کو پتا چلے گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، لیکن وہاں کچھ ہو نہیں سکے۔ اس لیے اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بھئی یہی جاننے کی کوشش کرو نا، یہی سوچو کہ کیا لے کر جا رہے ہو، یہی سوچو، ابھی سوچے، بھی سوچنے کا موقع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اور ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا، ہر کوئی سوچے، ہر کوئی غور کرے، کیا مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں کیا لے کر جا رہا، میں نے کیا اب تک کیا آگے بھیجا میں نے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا، ہر کوئی، بڑا چھوٹا، عالم غیر عالم، کالج کا پڑھا، مدرسے کا پڑھا، ان پڑھ، بزرگ، جوان، مرد، عورت، ہر کوئی یہ سوچتے کہ کیا لے کر جا رہا، جو لے کر جانا چاہیے مجھے وہ لے کر جا رہا ہوں، یا خدا نخواستہ وہ لے کر جا رہا ہوں جو لے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیا میں وہ لے کر جا رہا ہوں کہ میں کل دوسروں کو بتا سکوں کہ لو بھائی دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں، یا خدا نخواستہ میں وہ لے کر جا رہا ہوں کہ میں کل تمنا کروں گا کاش کہ مجھے خود بھی نہ پتا چلتا میں کیا لے کر آیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی سوچے اور کرے۔ اگر ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں، مگر میں سوچوں گا، آپ سوچیں گے، تو یقیناً بہت کچھ ایسا ہوگا کہ ہم لے کر جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، نماز وغیرہ دیگر، لیکن ہم تمنا کریں گے یار لے کر تو جا رہا ہوں لیکن میں اور لے کر جاؤں تو زیادہ اچھا ہے، میں لے کر تو جا رہا ہوں نماز اور لیکن اس سے اچھا لے کر جاؤں تو کتنا اچھا ہے۔ اور جب سوچوں گا میں اور آپ تو بہت سی چیزیں ایسے سامنے آئیں گی کہ یار میرے لیے کہاں درست ہے میں یہ لے کر جاؤں، میں کہاں جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، آنکھ کی بد نگاہی کو لے کر کہاں جاؤں گا، گندے تعلقات لے کر کہاں جاؤں گا، دوسرے کے حقوق ہڑپ کر کے کہاں جاؤں گا، اپنی جوانی کو تباہ کر کے کہاں جا رہا ہوں، اپنی زندگی کو خراب کر کے کہاں جاؤں گا۔ جب بندہ سوچے گا کہ یار مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مجرم بن کر جائے گا انسان یا مومن صالح۔ قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے انہ من یأتی ربہ مجرما، جو اللہ کے یہاں مجرم بن کر آیا، مجرم بن کر، نافرمان بن کر، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، جہنم، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ومن یاتی مومنا قد عمل الصالحات، جو اللہ کے پاس مومن بن کر اچھے اعمال کر کے آیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے عظیم بلند درجات ہیں جنت کے۔ تو اگر ابھی سے ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، میں آپ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی، یہ جاننے کے بعد میں کیا لے کر جا رہا ہوں،
تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ یار مجھے ان چیزوں کو لے کر نہیں جانا چاہیے، لیکن ہو گئے ہے، کیا کروں، فرشتوں نے لکھ لیا ہے، فائل میں درج ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا، ابھی نیکی کی نہیں، پکا کہہ رہا میں یہ نیکی کروں گا، یہ جو دائیں والا فرشتہ ہے یہ فوراً لکھ لیتا ہے اس کے لیے ایک نیکی۔ اب اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو پھر اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اگر اس نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، فرشتے نے لکھی نا نیکی، پھر ایسا موقع آیا وہ نیکی نہیں کر سکا، فرشتے نے جو ایک نیکی لکھی تھی صرف ارادہ کرنے پر، وہ مٹائی نہیں جائے گی۔ اور اگر اس انسان نے گناہ کا ارادہ کیا، یہ فرشتہ روایت میں لکھنا چاہتا ہے، یہ اس کو لکھنے نہیں دیتا کہ بھائی ابھی جرم کیا تو ہے ہی نہیں، تم نے کیسے لکھ، ابھی مت لکھو۔ پھر اگر اس نے خدا نخواستہ وہ جرم کر لیا، اب لکھ گیا، لیکن ایک جرم لکھا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے پہلے ارادہ کر لیا کہ میں فلاں گناہ اللہ بچائے کروں گا، پھر اس کے ذہن میں یار اللہ کے سامنے میں یہ گناہ لے کر کہاں جاؤں، توبہ توبہ میں نہیں کروں گا، یہ فرشتہ اس کو بھی نیکی لکھتا ہے۔ کتنا اللہ کا کرم۔ تو بہرحال جو گناہ ہو چکے ہیں اور نامہ اعمال میں درج ہو چکے ہیں وہ تو ہم لے کر جا رہے ہیں، اور اس پر وہاں پچھتاوا ہوگا۔ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ بھئی یہی دیکھو کیا کیا کہ لے کر جا رہے ہو۔ اب جب میں اور آپ سوچیں گے یار میرے نامہ اعمال میں فلاں 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 گناہ درج ہو چکا ہوگا، اور اس پر مجھے وہاں شرمندگی ہوگی، اب اس کے لیے اللہ نے راستہ بھی رکھا ہے، دنیا میں آدمی کر سکتا ہے کیا کہ بس فوراً سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ توبہ، اللہ کی بارگاہ، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھ سے جرم ہو گئے، مجھ سے جرم ہو گئے، میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ سچے دل سے بندہ توبہ کرے، توبہ پکا ارادہ کرے، اب نہ آئندہ نہیں کروں گا، اندر سے شرمندہ اور اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو کیا کریں گے، معاف کریں گے، بلکہ اس گناہ کو معاف کرنے اس نے جو توبہ کی ہے، توبہ یہ توبہ اس نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو توبہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ لیکن مرنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال سے جرم ختم ہو، وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ زندگی کا ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے اللہ اس سے پہلے سچی پکی توبہ ادا کرے۔ ابھی آدمی مرا نہیں، لیکن اس کو اب احساس ہو گیا یار میں نے تو بہت جرم لے کر جا رہا ہوں، اب وہ توبہ کرنا چاہے گا، اب نہیں بھائی، اب نہیں، چلا گیا موقع۔ قرآن میں ہے نا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا، کس کے لیے، للذین یعملون السوء بجہالہ، جن سے نادانی کے سب جن نے گناہ کر لیے، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کر لی، فوراً، دیر نہیں، ادھر سے گناہ ہو گیا فوراً توبہ، فوراً توبہ، فوراً توبہ، ہم بولتے گناہ نہ ہو لیکن بندہ پر ہو گیا توبہ۔ آج کل والا معاملہ، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی دیکھو رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے، خدا نخواستہ رات میں کس سے غلطی ہو گئی، اب سوچے کل فلاں جگہ جا کر وہاں کوئی دینی مجلس ہے وہاں توبہ کروں گا، فلاں بزرگ کے پاس جاؤں گا، فلاں جگہ جاؤں گا وہاں توبہ کروں گا کل دن میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہ بھائی، رات کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار نہ کرے، کیا پتہ دن نصیب ہوگا بھی کہ نہیں، اور دن کا گنہگار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے، نہیں ہفتوں مہینوں نہیں، رات کا انتظار نہ کرے۔ دن میں غلطی ہو گئی، اب سوچ رہا ہے یار اب رات کے آخری حصے میں اٹھوں گا، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں،
اس وقت اللہ ادھر ہی اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، بھائی ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں. اس لیے وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے دن میں غلطی ہوگی، اب رات کے آخری تہائی میں 2 ڈھائی 3 بجے اٹھ کر اللہ سے معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا. حضور فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، دن کا گناہ گار توبہ کرنے کے رات کا انتظار نہ کرے، ابھی توبہ کرو، پھر اگر رات کو اٹھنا نصیب ہو گیا اور معافی مانگو اور توبہ استغفار کرو، لیکن رات کا انتظار مت کرو. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فوراً توبہ فاولئک یتوب اللہ علیہم. یہ ہیں وہ لوگ اللہ ان کے اوپر توجہ فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اور آگے میں نے جو ابھی کہا تھا کہ ایک تو آخرت میں آدمی تمنا کرے، دنیا میں ایک مرحلہ جیتے جی آتا ہے کہ انسان توبہ کرنا چاہے اب نہیں. اللہ رحم فرمائے، میرے حال فرمائے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں ہے توبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں ہے توبہ. کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ کرتے 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 گئے. کب تک کرتے رہے؟ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. اب اس کو لگا یار اب تو میں جی نہیں سکتا، یہ تو فرشتے نظر آ رہے ہیں، آخرت کا معاملہ منکشف ہو گیا ہے. قال انی تبت الآن، اب کہہ رہے یا اللہ میری توبہ میری توبہ. اللہ نے پہلے فرمایا نہ اب نہیں. یہ تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی نا. کب کی؟ جب غرق ہونے لگا تھا، ابھی مرا نہیں، ابھی زندہ ہے. فلما ادرک الغرق قال آمنت بما آمنت بھی بنو اسرائیل. جب غرق ہونے لگا تو کیا کہنا؟ میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. ابھی زندہ تھا، مر گیا تھا؟ زندہ تھا. اللہ نے کہا اب تو اگر ابھی ہم سوچیں گے کیا لے کر جا رہا ہوں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پتہ نہیں کس کے لیے کب دروازہ بند ہوگا، کچھ پتہ نہیں. کبھی اچانک اللہ بچائے کوئی ایسا حادثہ آ گیا، ایک بول بھی اللہ میرے حال پر رحم کرے، آپ کے حال پر رحم کرے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی موت عطا کرے، سچی توبہ عطا کرے، بری موت سے مجھے بھی آپ کی بھی حفاظت کرے. اس لیے حضور علیہ السلام دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ میں اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. امت کی تعلیم کے لیے اچانک موت آ گئی تو انسان پھر توبہ. اس لیے آج کل والا انتظار بس ہو گئی توبہ. تو کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما، ہر کوئی سوچ لے کہ ما قدمت لغد، میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. جب میں جان لوں گا مرنے کے بعد قیامت میدان محشر میں کیا لے کر آیا ہوں تو میں خوش ہوں گا یا پچھتاؤں گا. اور فرماتے ہیں واتقوا اللہ، دیکھو بھائی دوبارہ کہنے اللہ، ڈرو اللہ سے. اور ڈرنے کا دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کیا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں. لا یخفی علیہ علی اللہ، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں. ہمارے دل میں اٹھنے والے جذبات، ارادے، تمنائیں سب اللہ کے علم میں. اور فرماتے ہیں دیکھو بھائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. ایمان والے کا کام اللہ کو بلانا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد رکھے. اللہ کو یاد کرنے کے ایک تو یہ کہ زبان سے اللہ کو یاد کرتا رہے،
جیسے نماز بہت عظیم عبادت ہے، تلاوت عظیم عبادت ہے، ایسے ہی ذکر اللہ عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے تینوں کا تذکرہ کیا، حکم دیا پیغمبر علیہ السلام کو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب آپ کی طرف قرآن وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ پھر نماز کی خصوصیت اور نماز کا اثر بیان کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے بعد کیا فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بے شک اللہ کی یاد بہت عظیم چیز ہے۔ اور پھر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو بھی کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو ایک تو زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو پیسہ کمانے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے، حالانکہ جتنا پیسہ ہم کمائیں وہ سب ہمارے کام آئے نہیں، لیکن جتنی نیکیاں کمائیں گے وہ سب ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ آدمی جتنا دنیا کماتا ہے، جتنی دولت کماتا ہے، جتنے پیسے کماتا ہے، وہ سب اس کے کام آتے ہیں؟ نہیں، کچھ آتا ہے کام، کچھ نہیں آتا۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان، یہ کمانے والا جس نے بہت کمایا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے، مالی مالی مالی، یہ بھی میرا مال ہے، فلاں میرا مال ہے، وہاں میری پراپرٹی ہے، وہاں میرا مکان ہے، وہاں میری دکانیں ہیں، وہاں میرا باغ ہے، وہاں میری فیکٹری ہے، وہاں میرا کارخانہ ہے۔ یہ سب کو کیا کہہ رہا ہے، یہ سب کیا ہے، میرا کمایا ہوا ہے۔ اور اس کے جو جاننے والے وہ بھی کیا کہتے ہیں، بھئی یہ فلاں کا ہے، یہ بھی فلاں کا، یہ بھی فلاں کا۔ اور جب سرکاری ریکارڈ چیک کرتے ہیں نا، وہاں بھی کیا لکھنا ہے، فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ تو سب اس نے کمایا ہے، سب کو وہ بظاہر دنیا میں مالک ہے، لیکن سب اس کے کام آئے نہیں۔ اور یہ تو سب کو کہتا ہے کہ میرا ہے، اس کے جاننے والے بھی کہتے ہیں فلاں کا ہے، سرکاری ریکارڈ بھی کہتا ہے فلاں کا ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، یہ سارا اس کا نہیں، اس کی کل 3 چیزیں اس میں سے، اس کی کمائی میں اس کی کتنی چیزیں ہیں، 3۔ کیا کیا، ما اکل فافنا، جو کھایا ہضم کر لے وہ اپنا۔ آدمی جب کچھ کھائے گا پیے گا جبھی کچھ کر پائے گا۔ او لبسا فابلا، یا جو خود پہنا اور بوسیدہ کر لیا وہ اپنا۔ او آتا فقتنا، یا جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دیا، خرچ کر لیا، وہ اپنا ہے۔ اور باقی جو ہے وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنا ہے جس کو وہ کیا کہہ رہا تھا، یہ سب میرا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ، یہ اس سب کو اپنا کہنے والا ہے، اس سب کو چھوڑ کر جائے گا لوگوں کے لیے، وہ دنیا سے جائے گا اور یہ سب کچھ جو اس نے، جس کو اپنا کہہ رہا تھا، جس پر زندگی لگائی اور کمایا، وہ سب دوسروں کے لیے، اس کے برعکس نیکیاں ہاں وہ اپنے لیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ وہاں جمع ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر کوئی شر کیا ہوگا اس کو بھی وہاں پائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا چلتے پھرتے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اس کی عادت پڑ جائے گی نا تو آخرت میں تو ملے گا ہی اس کا پھل، دنیا میں بھی پھل ملتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ بعض اللہ کی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں، ان کو زبان سے جیسے آدمی کوئی لذیذ نعمت کھاتا ہے تو وہ مٹھاس محسوس کرتا ہے نا، لذت،
ایسے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ مٹھاس محسوس کرتے ہیں دنیا میں، اور چین سکون. الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا کرے، ایمان والے بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. الذین آمنوا تطمئن قلوبہم ذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اطمینان. اللہ فرماتے ہیں خبردار یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. مال دولت سے نہیں، عزت شہرت سے نہیں، بڑی بڑی ڈگریوں سے نہیں، بڑے بڑے عہدوں سے نہیں، مال دولت کی فراوانی سے نہیں، بلکہ الا بذکر اللہ، اللہ کی یاد ہی سے تطمئن القلوب، دل مطمئن، دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے. استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بہت زیادہ مانگتا ہوں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ، اللہ اکبر، توبہ مبارکبادی. حضور کسی کو مبارکبادی دے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے دنیا میں؟ اگر کوئی مشہور آدمی کسی کو مبارکبادی دیتا ہے، دینی اعتبار سے مشہور ہو، دنیا کا کوئی بڑا آفیسر ہو، کوئی وزیر ہو، ارے فلاں نے تم کو مبارکبادی، کتنا خوش ہوتا ہے. یہاں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام پیشگی مبارکبادی دیتے ہیں مختلف موقع پر. ایک موقع پہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو مبارکبادی دے رہے ہیں، اللہ ہم کو اس مبارکبادی کا اہل بنا دے. فرماتے ہیں توبہ، توبہ لمن آمن بی، توبہ لمن رآنی و آمن بی، مبارکبادی، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. اس سے کون مراد؟ صحابہ. توبہ لمن رآنی، مبارکبادی ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے، لمن رآنی جس نے مجھ کو دیکھا. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ تھی خوشی. وہ آمن بھی، اور مجھ پر ایمان لایا. دیکھنا کافی نہیں، ایمان لانا. دیکھو تو ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی، اور دوسرے کفار نے بھی، لیکن ان کے لیے تباہی بربادی. لمن رآنی جس نے مجھ کو دیکھا اور دیکھتے بعد وہ آمن بھی، اور مجھ پر کیا لایا؟ ایمان. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہم گنہگار امیدوں کے لیے؟ فرماتے توبہ 7 مرات، 7 مرتبہ مبارکبادی. کس کے لیے؟ لمن لم یرانی، جس نے مجھ کو نہیں دیکھا لیکن وہ آمن بھی، اور مجھ پر ایمان لائے. الحمدللہ ثم الحمد. ہم اس مبارکبادی کے مصداق ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ اس کا مصداق رکھے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ہم الحمدللہ اسی اللہ کے فضل سے آپ علیہ السلام پر کیا لائے ہیں؟ ایمان. 7 مرتبہ مبارکبادی. تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں توبہ مبارکبادی، خوشخبری کس کے لیے؟ لمن یجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. اللہ اکبر. جو کل میدان محشر میں اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے، جب وہ علمت نفس ما حضرت، جو کچھ لے کر گیا تھا وہ سب اس نے جان لیا. اس میں جگہ جگہ بار بار اس کی عادت تھی استغفار کی، بار بار اللہ سے معافی مانگتا تھا. حضور فرماتے پہلے تم کو مبارکبادی، پیشگی مبارکبادی. تو کثرت استغفار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عظیم کلمہ ہے، عظیم کلمہ ہے. فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے، وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال اور کتابوں میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر عرض کیا بار الہ مجھ کو کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ذکر. اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ.
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ یہ تو سب کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص چیز. کہا موسیٰ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں، تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں کون سا لا الہ الا اللہ ہمارا اللہ کو کس وقت کا پسند آئے اور اسی سے کام بن جائے. وہ مشہور ہے ایک حدیث بیتاقہ کے نام سے. ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اس کے جرائم کے گناہوں کی 99 دفتر. اس سے پوچھا جائے گا بھئی کوئی عذر ہے؟ میرے فرشتوں پر تو تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ یہ 99 دفتر کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کیے نہیں انہیں لکھے؟ وہ کہے گا نا سب ٹھیک ہے. کہ تمہارے پاس کوئی نیکی تو نہیں؟ کہا نہیں ایک نیکی ہمارے پاس. تو ایک کاغذ کا پرچہ نکالا جائے گا کہ لو جاؤ اپنے وزن اعمال کے موقع پہ حاضر ہو. وارث کرے گا باری اللہ کہاں یہ 99 دفتر اور کہاں یہ ایک پرچہ؟ اللہ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں، جاؤ طلباء اس کو. حدیث میں آتا ہے ایک پلڑے میں ان 99 دفتروں کو رکھا جائے گا اور ایک مرتبہ اس لا الہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ والے ایک پلڑے کو رکھ دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا، اور 99 دفتروں والا پلڑا اونچا ہلکا رہے گا. پتہ نہیں کس ادا سے اس نے کہا ہوگا. تو اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیچ میں ملا لیا کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا. حدیث میں آتا ہے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام پر درود شریف آپ کا بہت حق ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اس لیے درود شریف کی بھی کثرت، اور کثرت کی کم سے کم حد 300 بار روز پڑھیں. اگر زیادہ نہیں لمبا صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی، یہ 300 کا عدد 5 منٹ میں ہو جائے گا. پھر اپنا بقیہ درود پڑھتا ہے، درود ابراہیم اور باقی درود صلاۃ السلام میں حضور کی جو حدیثیں ہیں درود شریف سے متعلق، سلام سے متعلق، ان کو پڑھتا رہے. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی نمت بنے جو اللہ کو کیا ہے، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. تو اللہ کو یاد رکھنا ہے، ایک تو زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی میں نے یہ چیزیں بتا دی، اور دل سے بھی اللہ کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. جب مومن بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے غافل نہیں، اس کو ہر وقت اللہ یاد آتا ہے، ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے. اب اس کو کسی نگراں کی ضرورت نہیں پڑتی. اب اس کو تنہائی میں گناہ سے بچنے میں پریشانی، مجمع میں تو انسان گناہ سے بچتا ہے چونکہ سب دیکھ رہے ہیں. تنہائی میں انسان کو جب گناہ کا موقع ہو تو گناہ سے بچنا کیا ہوتا ہے، مشکل. لیکن جب اللہ کی یاد اس کے دل میں جم گئی، اب اس کے لیے گناہ کرنا مشکل. قرآن خود فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، بھائی تم میں سے 3 کی سرگوشی چپکے بات کرنا نہیں ہوتا، الا هو رابعهم، مگر یاد رکھو چوتھا کون ہے، اللہ. ولا خمسۃ الا هو السادس، اور 5 کی سرگوشی، 5 چپکے بات کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ ہم 5 ہی ہیں، بلکہ چھٹا کون ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہ اس سے کم، 3 سے کم کیا ہے 2، ولا اکثر من ذلک، اور نہ اس سے زیادہ 6 7 8 آگے تک. الا هو معهم،
مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا وصاج ولا ادنى ولا اکثر الا ثم ينبئهم بما عملوا. پھر جو کچھ ان نے کیا اللہ چونکہ ساتھ ہے وہ جتلا دے گا آخرت میں. تو دل کے اندر اللہ کی یاد. ایک ہے عملاً اللہ کو یاد رکھنا. عملاً اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ کیا ہو نہ. اس کا مطلب اس کو اللہ یاد ہے. اگر اللہ یاد نہ ہوتا پھر یہ خوب حرام طریقے سے بھی کماتا. لیکن سوچ کے اللہ یاد ہے, عمل سے وہ ہے کہ ثابت کر کے دے رہا مجھے میرا اللہ کیا ہے, مجھے یاد ہے. یاد ہے. وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے دیتا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ حرام نہیں کماتا وغیرہ وغیرہ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو کیا کر دیا, بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے ان کو ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا. اب اس کو اپنے نفع کا نقصان کا کوئی پتہ ہی نہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی لوگ ہیں فاسق. تو یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو, نیکیوں کو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ماشاءاللہ یہ آپ کی طلب کی بات ہے. کل سے آپ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں گھر کے کام چھوڑ کر. اللہ کی اس کی بڑی قدر ہے کہ بندہ سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کچھ وقت کے لیے جیسا موقع ہو, کبھی 1 گھنٹے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اپنے اللہ کے ساتھ مشغول, کبھی 2 گھنٹے, کبھی 10 منٹ کے لیے سب کو چھوڑ کر میں اپنے اللہ کے ساتھ رہوں گا. مجھے میرے رب کے سوا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کبھی زیادہ موقع مل گیا 10 دن سب کو چھوڑ چھاڑ کر, جیسے بھی ماشاءاللہ اعتکاف والے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے, میں ہوں اور میرا اللہ ہے. رمضان کے علاوہ بھی کوئی وقت بندہ روز نکالے 15-20 منٹ کا الگ تھا, اب مجھے کسی سے کوئی لینا, میں ہوں اور میرا اللہ ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے نکالا, اس لیے نکالا کہ میرے رب سے میرا تعلق مضبوط ہو, مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں, میں اچھے سے اچھے اعمال کرنے لگوں. اللہ کے لیے کیا تو اللہ اس کو ضائع. آپ یقین کر لیجئے, آپ جو کل سے یہاں ہیں اللہ کے لیے ہیں, دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, یہ تو ہی ہے. تو یہ یہاں رہنا اللہ ضائع نہیں کریں گے, شاید بہت کام آئے گا. اسی طرح اللہ سے مانگتے رہنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے, مغز. اور ایک روایت الدعاء هو العبادت, دعا ہی عبادت ہے. اس اللہ سے خوب مانگا کرے, پروردگار میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نفس و شیطان پیچھے لگا ہوا ہے, میں گر جاتا ہوں, مجھے سنبھال لیجیے, مجھے سنبھال لیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اس میں بھی دعا کا مفہوم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو پیش کر رہا ہے کہ پروردگار آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, آپ کی مدد کے بغیر میں گناہوں سے نہیں بچ پاؤں گا. بندہ لگا رہے تو اللہ جمع دیتا ہے. ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. وہ جو اکثر مثال دیا کرتا ہوں, آدمی کہیں ایسے راستے پہ چلتا رہتا ہے جہاں پھسلہٹ بہت ہوتی ہے, تو وہ اس پھسلہٹ والے راستے میں کیا کرتا ہے, سنبھل کر چلتا ہے. لیکن چلتے چلتے کہیں اچانک پیر پھسل ہی جاتا ہے تو کیا کرتا ہے بندہ, فوراً اٹھ جاتا ہے, وہ گندگی کو صاف کر کے اور ٹھیک طریقے سے چلنے کی کوشش کرتا ہے. پھر چلا, پھر اچانک پیر پھسل گیا, گر گیا, پھر اٹھ گیا. جہاں تک اس کو پہنچنا تھا وہ 10 بار گرا, لیکن جب بھی گرا پھر اٹھا, ایک نئے حوصلے کے ساتھ اٹھا, ٹھیک اپنے آپ کو سنبھل کر اٹھا تو منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر 2-3 بار گرنے کے بعد ہمت ہاری, چلنا ہی چھوڑ دیا, وہیں پڑا رہ گیا,
ایسے آج کل کا جو ماحول ہے اس میں پھسلنے کے خطرات بہت ہیں، اس لیے ایک تو ایسے راستے سے چلے جو پھسلاہٹ والا راستہ نہ ہو، جہاں پھسلنے کا خطرہ ہو وہاں جاوے ہی نہ، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال۔ اب اگر کوئی ایسا راستہ ہے وہ پھسلاہٹ والا راستہ اور مجھے اسی راستے سے چلنا ہے تو پھر بہت سنبھل کر چلے اور ایسے لوگوں کا ساتھ رکھے جو عموماً پھسلتے بلکہ کسی ایسے کا ہاتھ پکڑ کر چلے جو اب بہت دنوں سے چل رہا ہے اور اس کو میں نے پھسلتے نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے، پھسلنے کا امکان کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ لیکن بندہ بشر، غلطی ہو سکتی ہے، پھسل گیا کہیں انسان، فوراً سنبھل جائے، اور جو گندگی لگ گئی ہے دل میں، آنکھ کے ذریعے پھسل گیا، زبان کے ذریعے پھسل گیا، موبائل کے ذریعے پھسل گیا، گندے تعلق کے، فوراً سنبھل جائے، اور یہ جو گندگی لگی تھی توبہ کر کے اپنے آپ کو یہ گندگی سے پاک صاف کرے، پھر سنبھل کر چلنا شروع۔ جب بندہ چلتا رہے گا اور جہاں کہیں گر گیا فوراً سنبھل گیا تو امید ہے انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ